محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 2 میں سے 1 نکل جائے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر 2 میں 1 اور شامل ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ محبت نبھانے کے لیے زمین اور یقین دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد تو پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور اپنی من پسند عورت کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ اپنا گھر کتنا ہی معمولی یا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنے گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ پاک سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن انسان کا ایک ندامت والا آنسو تمام زندگی کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ ہر انسان نہیں ہوتا انسان کے قابل، ہر انسان کو اپنے لیے سوچا نہیں کرتے۔ جب تم اپنے گھر والوں سے زیادہ باہر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہو تو سمجھ لو تم غلط راستے پر ہو۔ نرم مزاجی کامیابی کی کنجی ہے، سخاوت کرنا انسان کی زینت ہے، اور صبر انسان کی بنیاد ہے، اور موت انسان کا بے خبر ساتھی ہے۔ انسان کو دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع کرتا ہے، اور تعریف ہضم نہ ہو تو غرور کرنا شروع کرتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو ناشکری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلیاں شروع۔ محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ وہ 7ویں آسمان پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی کہاں ختم ہوگی اذیت، وہاں بھی زندگی برباد کرنے کی وجہ پوچھی جائے گی۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتی ہے، اور دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ ہم چھوٹے دکھ، چھوٹے گناہوں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو تب تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک ان کا قد ہم سے اونچا نہ ہو جائے۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کرتے، زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ صبر خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب یہ آ جاتا ہے تو گہرے سے گہرا گاؤ بھر جاتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ معمولی لگنے لگتا ہے، اور اہم سے اہم شخص غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ یوں غلط تو نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔
امید کا ختم ہو جانا، یقین کا مٹ جانا ہی اصل ناکامی ہے۔ وہ تمام لوگ کامیاب ہیں جو یقین کی رسی تام کر رکھتے ہیں۔ شروعات میں جن لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، کچھ عرصے کے بعد انہی لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا وجود چاہے جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، آخر کار کردار بازی لے ہی جاتا ہے، لہٰذا اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ کریم ہی کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آج کا انسان خوش رہنے کے لیے دولت کماتا ہے اور دولت کمانے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ کتابوں کی بڑی بڑی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عورت کا واقعی کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جو شخص خواب میں بکری کو دیکھتا ہے تو سمجھ لے اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ دولت کی اصل تباہی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی، اگر رہ بھی جائے تو انسان ہی نہیں رہتا۔ احساس اور اہمیت دل سے ہوتے ہیں، زبردستی سے بنائے گئے رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ کسی کے راستے میں بے وجہ مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے دل کھولا جائے۔ اللہ کریم پر یقین رکھنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی انسان کو امید نہیں ہوتی۔ مرد تو پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور اپنی من پسند عورت کو کھونے سے ڈرتا ہے۔